رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا جو ٹاپک اور ہماری جو سیریز چل رہی ہے پردے کی سیریز، تو آج الحمدللہ کلاس نمبر 2 ہے اور اس میں ہم بات کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں ہم نے بتایا کہ ایکچول پردہ کیا ہوتا ہے۔ اب پردہ تو کر لیا، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات عورتوں کے لیے کیا ہیں، تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ شریعت سے شرعی نکلا ہے۔ شریعت کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم اور قانون، اور اللہ کے حکم اور قانون کو ماننا اور اس پر عمل کرنا سب پر فرض ہے، اور جو مسلمان جو ایمان لائیں ان پر تو بدرجہ اولیٰ فرض ہے، اور جس نے فرائض کی ادائیگی وقت پہ نہیں کی تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت عذاب اور وعیدیں بیان کر رکھی ہیں قرآن مجید میں۔ مرد اور عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ بیان کیا ہے۔ اب ذہن میں یہ تو آتا ہے کہ پردہ کرنا ہے، لیکن پردے کے ایکچولی معنی کیا ہیں؟ تو عربی لغت میں پردے کے معنی ہیں حجاب کرنا، اور حجاب کے معنی کیا ہیں؟ حجاب کے معنی ہیں چھپا ہونا، سب کی نظروں سے دور ہونا، کسی کو نظر نہ آنا، اور چیز کو اس طرح چھپانا کہ اس کی ساکھ نظر نہ آئے۔ اور چھپانے کا حکم کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے، کیونکہ عورت عربی زبان کی لغت میں اورا کا مطلب ہوتا ہے عورت، چھپانے والی چیز۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، کیونکہ اورا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، چھپی ہوئی چیز، تو عورت کو چھپانے کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ کیونکہ کچھ خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم پردہ کیوں کریں، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں بتائیے کہ کہاں حکم ہے۔ تو قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ صورتوں میں اور آیتوں میں بتایا ہے کہ عورت کو پردہ کیسے کرنا چاہیے، کس کس سے کرنا چاہیے، اور ایکچولی شرعی پردہ ہوتا کیا ہے۔ اور الحمدللہ اتنا پیارا اور مکمل ہمارا دین ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے کس طرح پردہ کرنا ہے وہ بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اور باہر نکلنے کے لیے کس طرح پردہ کرنا ہے یہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے۔ کیونکہ خواتین کچھ کہتی ہیں نا کہ مسلمان تو بہت بیکورڈ ہیں، یا خود مسلم خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم تو مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قید نہیں کر رکھا، باہر نکلنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ حکم ہیں، بس ان کو فالو کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں گی۔ سورہ الحزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو کس طرح گھروں میں رہا جاتا ہے اس کا سلیقہ بتایا ہے، اور سورہ نور میں کس طرح عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے اس کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعی پردہ ہم کیوں کریں؟ دیکھیں، آپ کہیں جاب کرتی ہیں تو آپ کے اوپر ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کا حکم آپ کو ماننا ہوتا ہے، یا ایک اور مثال، موٹر سائیکل آپ اپنے بھائی یا بیٹے یا ہسبینڈ آپ کے چلا رہے ہوتے ہیں تو لازمی ان کو ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو ٹکٹ مل جائے گا۔ تو جب دنیا کے ہم معاملات کو اتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہو کر اور اتنی زیادہ اپنے اوپر تنبیہ کر کے لیتے ہیں، تو وہ تو رب العالمین ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے، اس نے بھی ہمیں کچھ حکم دیے ہیں، ہمیں ایسے ہی ماننے ہیں جیسے ہم دنیاوی باس کا حکم مانتے ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں ہماری جو جاب ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو ماننا، یعنی اس کے قانون پر عمل کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں عبادت کا مطلب ہر وہ کام ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہو، اور اللہ کے حکم کو ایز اٹ از ماننا دین کا حسن اور ایمان والوں کی معراج ہے۔ اور اللہ کا حکم ماننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے احکامات میں کوئی چوں چاں نہیں کرتا، بس وہ عمل کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے، خاص طور پہ اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے، تو ان کو بری نظروں سے چھپا دیتا ہے، ان کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے
کہ اس کو اپنے آپ کو اس دنیا کی بری نظروں سے چھپانا ہے، لیکن بس افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی بے قدرہ کر دیا۔ قرآن کے احکامات کو نہ جان کر عورت اور مرد کے لیے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یعنی عورت اور مرد اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ قرآن میں جانیے کہ پردے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ در حقیقت پردہ عورت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک انعام ہے۔ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پردے میں عورت کی عزت ہے اور اسی میں اس کی حفاظت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت گھر کے اندر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہوں؟ میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر ڈال لو، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا کرو، یہی زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ تم پہچانی نہ جاؤ، ورنہ تم ستائی جاؤ گی۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ ایمان والی ہیں نا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے لیے فرمایا ہے، یا آیت جو ہے ان کے لیے نازل کی ہے، ہم ایمان والوں کی، کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ تو اوڑھ لیجیے آج سے چادر، اسلامی لباس پہنیے، تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے اور بری نظروں سے آپ بچ سکیں، کیونکہ دور جہالت میں عورتیں سینے پر چادر ڈال کر باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ تو آج سے آپ دوپٹہ اگر پہنتی ہیں تو چادر میں آ جائیے، چادر پہنتی ہیں تو برقعے میں آ جائیے، بس اپنے آپ کو ایسا چھپائیے جیسے شرعی پردہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے۔ دیکھیں نا، دنیا میں آپ کہیں جاب کرتی ہیں، کوئی اسپیشل عہدے پر ہوتی ہیں، اگر ڈاکٹر ہوتی ہیں تو وہاں کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، فوج میں لوگ جو جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کا یونیفارم ہوتا ہے، اسکولوں کالجز میں وہاں پہ بھی یونیفارم ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عام لوگوں سے خاص لوگ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی خاص، ہم لوگوں کو خاص بنایا ہے۔ ایک تو ایمان کی دولت دی، اور پھر اس ایمان کے ساتھ چھپنے کا حکم دیا۔ یہ خاص چیزوں کے لیے، یہ خاص لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے نا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے اگر میں پردے میں جاتی ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی ہم سے بات کر سکے یا کوئی ہاتھ لگا سکے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو کس طرح لوگوں کے سامنے شو کر سکتے ہیں۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، لیکن الحمدللہ ان پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، تو پھر آپ نے چھپنا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے شوکیز میں رکھی ہوئی چیز کو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن دکاندار بھی قیمتی ڈائمنڈ کو ایک خاص جگہ پہ رکھتا ہے، اور وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں۔ تو جو عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں، اور اپنے گھروں میں ٹنگی رہو۔ اور پہلے زمانے میں یعنی دور جہالت کی جو لوگ تھے، وہ اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ خواتین جو ہے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور پھر وہ ستائی جاتی تھی، یعنی لوگ ان کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے کہا ہے اور صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، بلکہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دو۔ یہی مطالبہ ہے شریعت کا تم سے، کہ شریعت نے کوئی ایسے تمہارے ذمے کام نہیں لگایا جس کی وجہ سے تم کو چار دیواری سے باہر نکلنا پڑے۔ ہاں، ضرورتاً یا مجبوری کے جو معاملات اور احکامات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری فضیلت جو جہاد کے احکامات کے ساتھ ہیں وہ تو مرد لے جاتے ہیں، ہم کون سا ایسا عمل کریں جو ہمیں ان کے برابر ثواب ملے یا ان سے زیادہ ملے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے، بہت احسن طریقے سے بیان کیا کہ ان چار باتوں پر عمل کرو گی تو جہاد سے بڑھ کر رتبہ پاؤ گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک عورت کے اندر اگر یہ چار خصوصیات پائی جائیں، جس میں ہے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو، سال کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو جائز باتوں میں، تو وہ رتبہ پالے گی جہاد سے بڑھ کر، کیونکہ جس نے پردہ کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور
انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نیت آپ کی خالصتا اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو شرعی پردہ کیا ہے؟ آنکھوں کا پردہ، دل کا پردہ، جسم کا پردہ، سطر کا پردہ، یہ سب وہ پردے ہیں جو شرعی پردے میں آتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔